اس دور میں زنا کرنا آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ ان کو لعنتیں برسا رہا ہوگا کہ تم مجھ سے دعائیں لینے کے خواہش مند ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دعائیں دوں گا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہم ذہنی طور پر نابالغ ہیں، ہم ذہنی طور پر بڑے نہیں ہو پا رہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تمہاری محفل اس قابل تھی کہ تمہاری محفل میں آیا جاتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریسنٹلی میں ایک شادی میں گیا، وہاں جا کر ایک بات کا تو احساس ہوا کہ بطور امتی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اندر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو مخلوط اجتماع نظر آتا ہے۔ مخلوط اجتماع مطلب لیڈیز اور جینٹس کا کمبائنڈ سیٹ اپ۔ وہاں انٹر ہوتے کے ساتھ ہی ہمیں رقص اور سرور کا سما نظر آتا ہے، گانے سننے کو ملتے ہیں۔ جو نہیں بھی سننا چاہتے ان کے بھی کانوں میں زبردستی گانے سنوائے جاتے ہیں انہیں کہ بھائی گانے سنیں، آپ شادی میں آئے، آپ کے اوپر فرض ہے آپ گانے سنیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ اور اگر کوئی نے سمجھائے بھی صحیح نا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، گانے سننا جائز نہیں ہے، ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، تو آگے سے لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی شادیوں میں تو چلتا ہے، یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا سنت ہے، لیکن نکاح کے اندر جو یہ گناہ ہیں یہ بالکل بھی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے اس رسم و رواج کو ختم کرنا ہے اور اس سنت کو رائج کرنا ہے تاکہ اس سنت پر عمل کر کے ہمیں ثواب بھی ملے۔ اب جو ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے ہم اس سنت پر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن اس سنت کا ثواب ہمیں حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس سنت کے اندر ہم نے بہت زیادہ گناہوں کی ملاوٹ کر دی ہے۔ وہی گانوں کی محفلیں ہوتی ہیں اور اسی گانوں کی محفلوں کے آخر میں قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن ان کو لعنتیں برسا رہا ہوگا کہ تم مجھ سے دعائیں لینے کے خواہش مند ہو، تم نے ابھی جو پچھلے آدھے گھنٹے کے اندر، ایک گھنٹے کے اندر جو کام کیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دعائیں دوں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قرآن کے سائے میں اگر لے جانا ہے دلہن کو، اور چاہتے ہیں کہ گھر اگر آباد ہوں، چاہتے ہیں کہ خوشحال ہوں، تو کم سے کم سنت پر عمل کرنا پڑے گا، ان خرافات سے محفوظ رہنا ہوگا، اور شیطان کے ان سارے حربوں سے ہوشیار رہ کے اپنی شادیوں کو پاک صاف بنانا ہوگا۔ تھوڑا سا آگے اگر ہم چلیں تو جب کھانا کھلتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں حتی الامکان اپنے قرب و جوائر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بے اللہ کا واسطہ جو کھانا ہو وہی اتار کے لانا، اور جتنا کھانا ہو اتنا ہی اتار کے لانا۔ اگر پیٹ آپ کا نہیں بھرے گا تو نہیں مرتے آپ، خیر ہے۔ ہم ذہنی طور پہ اتنے نابالغ ہیں کہ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے کسی شادی میں تو ہم 4 5 ڈشیں بھر کر لے آتے ہیں اپنی ٹیبل پر رکھ کے، اور پھر اگلے 15 منٹ کے اندر ہوتا وہی ہے جس کا ہمیں اندیشہ ہوتا ہے، جس کا ہمیں ہمیشہ خوف ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا کھانا کھایا، 4 5 نوالے ہم نے کھائے، اور اس کے بعد ہم ٹیبلوں پر دیکھتے ہیں کہ کھانا ضائع ہو رہا ہے، اور 4 5 ڈشز کرنے والا بیٹی کا باپ جو اپنی جمع پونجی جمع کر کے زندگی کا پل اثاثہ لگا کے آپ کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، وہ صرف حسرت بھری نگاہوں سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میرے کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہے، لیکن بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا، صرف اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے ہر کسی کی ٹیبلز پہ جا کے وہ یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر چیز کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم ذہنی طور پر نابالغ ہیں، ہم ذہنی طور پر بڑے نہیں ہو پا رہے۔ ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ اگر ہم نے 1000 روپے کا لفافہ اگر شادی میں دے دیا ہے تو ہم نے وہ 1000 روپے کسی صورت بھی وصول کرنے ہیں، چاہے ہمارے پیٹ میں جگہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اتار کر لائیں گے، اس کے بعد کھانے کو ٹیسٹ کریں گے۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے پوری پلیٹ بھری ہے ہم نے، اور اگر ہمیں پسند آیا تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آیا تو وہ پلیٹ ایز اٹ از رکھی ہوگی۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی وہی اتاریے گا جتنا کھانا ہو، اور جب وہ زیادہ اتار کے لے آئے اور جب اس سے نہیں کھایا جاتا تو پھر وہ یہاں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ میں کس کے سر ڈالوں کہ یہ کھانا کس نے بچایا۔ اور اگر کسی کو سمجھا دیں تو وہ مسکرا دیتا ہے کہ ہاں مجھ سے بچ گیا، میں کیا کروں بھائی، ابھی ضائع ہو جائے گا، اب کیا کریں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر ہوتا کیا ہے، ٹیبل چھوڑ کے دوسری ٹیبل پر چلے جاتے ہیں، اور پھر تھوڑے دیر میں وہ بیرے اور ویٹرز آتے ہیں، وہ کھانے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ بچا ہوا کھانا جب ویٹرز جو ہے وہ ایک تشلے میں جمع کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہی پلیٹ جو ہم نے کھائی ہے نا، یہی پلیٹ ہم اگر ہوٹلز پہ جا کے، ریسٹورنٹس پہ جا کے کھائیں تو ہم جب وہاں پیسے بھرتے ہیں وہاں پر ہم ایک ایک پلیٹ کا ایک ایک دانہ، ایک ایک نوالا ہم جو ہے وہ عزت سے کھاتے ہیں، اور پوری پلیٹ کو مکمل کرتے ہیں کہ یہاں پر پیسے دیے ہم نے، یہاں پہ ہم نے ٹیکس بھی دینا ہے، یہاں پہ ہم نے بل بھی دینا ہے،
تو وہاں پہ ہم ایمانداری سے کھاتے ہیں، مگر جہاں پر فری کا مل رہا ہو وہاں پر ہم اپنی اوقات سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر ہماری شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، ہماری شادیاں اتنی مشکل ہو گئی ہیں کہ آپ یقین مانیں اس دور میں زنا کرنا آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے۔ اس دور میں ایک عام آدمی، ایک عام لڑکا جو متوسط طبقے کا ہے، 40-50 ہزار کماتا ہے، اس کے لیے شادی کرنا تقریباً پاکستان میں ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ شادی سادگی سے ہو ہی نہیں پا رہی۔ بیسیکلی شادی ہے نکاح کا نام، نکاح کرنا سب سے آسان کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اعظم ہے، سب سے آسان ہے۔ نکاح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف نکاح پڑھانا ہے اور رخصتی کرنی ہے اور اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا ہے۔ لیکن ہم نے شادی کو، اللہ اکبر، اتنا مشکل بنا دیا شادی کو، اللہ کی پناہ۔ شادی کرنے سے پہلے اس نے جہیز بھی تیار کرنا ہے، اس نے گھر بھی تیار کرنا ہے کہ اب میں نے سب کو دعوت دینی ہے، سب کو وہ دعوت دے گا، لڑکی والے بارات میں بلائیں گے، لڑکے والے ولیمے میں بلائیں گے۔ اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کا باپ اور بیٹی کا باپ ادھار لے کے شادی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ریتی رواج اس طرح سے ہے تو ادھار بھی لیں گے، قرضہ بھی کریں گے اور کھانا کھلائیں گے لوگوں کو۔ حالانکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا ہے اتنے سے گزارا کیجئے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اگر آپ سادگی سے نکاح کرتے ہو، یہ ممکن ہے سادگی سے نکاح کرنا، لڑکی والے لڑکے والے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سادگی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لڑکے کا نکاح مسجد میں ہو، گھر والے جائیں، لڑکے والے لڑکی کو رخصت کر کے گھر لے آئیں، اور اس کے بعد لڑکے کو چاہیے ولیمہ کرنا، سنت ہے نا، فرض واجب نہیں۔ ویسے کون سے نماز میں سنتیں پڑھتے ہیں؟ نماز کی سنتیں، واجبات، فرائض پڑھنے چاہیے، پڑھتے بھی ہیں نا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اچھی بات ہے، جس کے پاس ہے وہ ولیمہ کرے، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف ہونا چاہیے۔ ایسا کتنے لوگ ہم نے دیکھے یار، امیر لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ پیسے کو استعمال بھی اچھی جگہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کو بیاہ کے لے آتے ہیں اور ولیمے کے نام پہ لڑکی والوں کو لے جائیں، آپ اچھے سے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھلائیں۔ وہی پیسہ جو آپ نے بارات اور ولیمے میں لگانا تھا وہ آگے لڑکی اور لڑکے کے مستقبل میں کام آئے گا۔ جتنی پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آگے چل کے لڑکی اور لڑکے کے بڑے کام آئے گا پیسہ؟ یہ یقیناً ان کے کام آئے گا، آگے جو ان کی اولاد آنی ہے، میٹرنیٹی ہوم کا خرچہ ہے، آگے بچوں کے سکولنگ کا خرچہ ہے، لڑکی اور لڑکے نے جو زندگی آگے گزارنی ہے، ان کی پرسنل لائف کے اندر پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ سارا پیسہ وہاں کام آ سکتا ہے۔ اور سب سے پاکیزہ سوچ جو میرے اندر موجود ہے اور جو میں آپ کے اندر ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سوچ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے، لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں اپنے پیسے جمع کریں، سادگی سے نکاح کریں، اور جو دونوں کے پاس جو جمع پونجی ہے اس کو اگر آپ نے لگانا ہی ہے نا، عمرہ کرنے جائیے، حج کرنے جائیے، اپنی پاکیزہ زندگی کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے کیجیے۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو خرچہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ادھار لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر نکاح کے اندر، بارات میں، ولیمے میں، مائیوں میں، مہندی میں جو خرافات ہوتی ہیں، خدا را ان سے باز آ جائیے۔ ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک اینکر تھا، اور وہ اینکر کسی سے انٹرویو لے رہا تھا، جو انٹرویو دینے والا لڑکا تھا غالباً اس کی شادی تھی یا اس کے کسی ریلیٹیو کی شادی تھی، لیکن میں اس کو اگر اپنے الفاظ میں بیان کروں تو کچھ اس طرح سے تھا کہ لڑکی اور لڑکا دونوں عراق گئے تھے، کربلا زیارت کے لیے گئے تھے، تو وہاں جب گئے نا تو ان کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم اپنا شادی کا کارڈ جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پہ ڈالیں۔ تو انہوں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے، ڈال کے دیکھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ کہاں بڑے لوگ ہیں، کہاں سردار ہیں، کہاں مالک لوگ ہیں، کہاں ہم غلاموں کے گھروں میں آئیں گے، دعوتوں میں آئیں گے۔ تو انہوں نے بس ویسی ایز اے فارمیلٹی اپنا کارڈ لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک میں نا وہ کارڈ ڈال دیا۔ تو وقت آیا، شادی بھی ہو گئی، محفل بھی ہو گئی، سارے پروگرام خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹ گئے، ختم ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ لیکن لڑکا اور لڑکی اس کشمکش میں تھے کہ یار ہم نے جو کارڈ ڈالا تھا اس روضہ میں، کیا وہاں سے بھی کوئی آیا ہے؟ ابھی یہ سوچ میں ہی تھے کہ رات میں نیند آ گئی انہیں، اور انہوں نے کیا دیکھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے۔ اگر سننے والا دل کے کانوں سے سنے نا تو اس کا دل خون کے آنسو روئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے دل خراش جملے جو آپ نے ڈیلیور فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر غلام مالک کو دعوت دے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک غلام کی شادی میں نہ آئے؟ ہم ضرور آئے تھے،
لیکن آپ یقین جانیے کہ ہم آپ کے دروازے پر موجود رہے، ہم انٹر نہیں ہو سکے آپ کی شادی میں۔ تمہاری محفل اس قابل تھی کہ تمہاری محفل میں آیا جاتا؟ تمہاری محفل میں جو مخلوط اجتماع تھا، تمہاری محفلوں میں جو رقص اور سرور کے جو مناظر وہاں پر ویژولائز تھے، کیا اس میں ممکن تھا کہ آل رسول وہاں پر ایڈجسٹ کر سکے؟ یقیناً وہ آئے تھے ان کی شادی میں، لیکن وہ دروازے سے ہی واپس چلے گئے۔ ہم محفل کروائیں، ہم قرآن خوانی کروائیں، ہم نعت خوانی کروائیں، لیکن ان خرافات سے باز آئیں، تاکہ ہماری جو آنے والی نئی زندگی ہے وہ کم سے کم پاکیزہ ہو، اور آنے والی نئی نسل کے لیے آئیڈیل شادی بھی ہو کہ اس طرح سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری بات لوگوں تک پہنچے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس بات کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں، مجھے کامنٹ کے ذریعے بتا بھی سکتے ہیں کہ اس میں کس بات کا اضافہ کرنا چاہیے اور اس میں کس حد تک اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شادیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔